العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 111 کا آغاز کر رہے ہیں. دیکھیے اسکرین پر والخامس وقد تترك الحقيقة بدلالة محل الكلام بأن كان المحل لا يقبل حقيقة اللفظ، ومثاله انعقاد نكاح الحرة بلفظ البيع والهبة والتمليك والصدقة، وقوله لعبده وهو معروف النسب من غيره هذا ابنه، وكذا إذا قال لعبده وهو أكبر سنا من المولى هذا ابنه كان مجازا عن العتق عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما، بناء على ما ذكرنا أن المجاز خلف عن الحقيقة في حق اللفظ عنده وفي حق الحكم عندهما. عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے ترک حقیقت کا پانچواں قرینہ ذکر کیا ہے. پانچواں قرینہ یہ ہے کہ بعض اوقات محل کلام کی دلالت کی وجہ سے لفظ کے معنی حقیقی کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام کا جس محل کے ساتھ تعلق ہوا ہے وہ محل ایسا ہے کہ لفظ کے معنی حقیقی کو قبول نہیں کرتا، تو لفظ کے معنی حقیقی کو چھوڑ کر معنی مجازی مراد لیا جائے گا. صاحب کتاب نے اس کی 3 مثالیں ذکر فرمائی ہیں. پہلی مثال یہ ہے کہ آزاد عورت گواہوں کی موجودگی میں کسی مرد کو کہتی ہے میں نے اپنی جان تجھ پر بیچی، یا میں نے اپنی جان تجھ کو ہیبہ کی، یا اپنی جان کا تجھے مالک بنایا، یا اپنی جان تجھ پر صدقہ کی، اور مرد جواب میں کہتا ہے میں نے قبول کیا، تو اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا، اس لیے کہ بیع، تملیک، ہیبہ اور صدقے کے کلام کا تعلق آزاد عورت کے محل کے ساتھ ہوا ہے، اور آزاد عورت کا محل بیع وغیرہ کے معنی حقیقی کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ آزاد عورت نہ بیچی جا سکتی ہے، نہ کسی کو صدقہ اور ہبہ کی جا سکتی ہے، تو ان الفاظ کا معنی مجازی نکاح مراد لیا جائے گا. دوسری مثال مولا کے جس غلام کا نسب کسی دوسرے سے مشہور ہے. سب جانتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے. فلاں مولا اس غلام کو ہادہ ابنی کہتا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں یہ ہادہ حرن سے مجاز ہوگا. اس لیے جس کلام کے ساتھ ہادہ ابنی کا تعلق ہوا ہے وہ اس کے معنی حقیقی کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، کہنے والے مولا کا بیٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے امام صاحب رحمہ اللہ کے یہاں یہ ہادہ حرن سے مجاز ہوگا. وہو معروف النسب من غیرہ کی قید عزیز طلبہ احترازی ہے. اگر وہ غلام مجہول النسب ہو اور مولا نے اس کو ہادہ ابنی کہا تو اس سے غلام کا نسب ثابت ہو جائے گا. عزیز طلبہ، تیسری مثال یہ ہے کہ مولا نے اپنے سے عمر میں بڑے غلام کو ہادہ ابنی کہتا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں یہ ہادہ حرن سے مجاز ہوگا، کیونکہ غلام کا محل اس کے معنی حقیقی کو قبول نہیں کرتا کہ اپنے سے بڑا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ اس غلام کو آزاد کرنے سے مجاز ہوگا. لیکن صاحبین کے ہاں دوسری اور تیسری مثال میں وہ غلام آزاد نہیں ہوگا. امام صاحب رحمہ اللہ اور صاحبین رحمہم اللہ کا یہ اختلاف
اس اصولی اختلاف کی بنیاد پر ہے جس کو مصنف رحمہ اللہ حقیقت و مجاز کی بحث میں پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے لفظ کے اعتبار سے کہ معنی مجازی کی طرف رجوع کرنے کے لیے لفظ کا قواعد عربیہ کے اعتبار سے صحیح ہونا ضروری ہے، اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم کے اعتبار سے کہ معنی مجازی کی طرف رجوع کرنے کے لیے معنی حقیقی کا فی الجملہ ممکن ہونا ضروری ہے، اور دونوں صورتوں میں ہادہ ابنی کا معنی حقیقی کسی طرح بھی ممکن نہیں، اس لیے صاحبین کے نزدیک یہ ہادہ حر سے مجاز نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، دیکھیے اسکرین پر۔ والخامس، پانچواں مقام اور پانچواں قرینہ، کبھی کبھی لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ دیا جاتا ہے محل کلام کی دلالت کی وجہ سے، یعنی بئی طور کے محل لفظ کے حقیقی معنی کو قبول نہ کرتا ہو۔ اس کی مثال انعقاد نکاح الحرتی، آزاد عورت کا نکاح منعقد ہونا ہے، لفظ بے، لفظ ہبہ، لفظ تملیک اور لفظ صدقہ سے۔ لفظ صدقہ، لفظ تملیک، ہبہ اور بے کے ذریعے سے آزاد عورت کے نکاح کا منعقد ہونا ہے۔ وقولہ، اور مولا کا اپنے غلام سے ہادہ ابنی کہنا جبکہ وہ غلام دوسرے سے معروف النسب ہو۔ وکذالک، اسی طرح اگر مولا اپنے غلام سے ہادہ ابنی کہے جبکہ غلام مولا سے عمر میں بڑا ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ آزادی سے مجاز ہوگا۔ خلافاً لہما، صاحبین کا اختلاف ہے۔ بناء علی ما ذکرنا، اس اصول کی بنیاد پر جس کو ہم ذکر کر چکے کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے لفظ اور تلفظ کے حق میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اور صاحبین کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم کے حق میں۔ عزیز طلبہ، صاحب کتاب وہ پانچواں مقام بیان کر رہے ہیں جہاں حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے، اور پانچواں مقام یہ ہے کہ محل کلام کی دلالت اس بات کا تقاضا کرتی ہو کہ یہ محل و موقع حقیقی معنی کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہذا حقیقی معنی متروک ہو کر مجازی معنی مراد ہوگا۔ پہلی مثال، محل کلام کی دلالت کی وجہ سے حقیقی معنی کے متروک ہونے پر پہلی مثال صاحب کتاب نے یہ پیش کی ہے کہ اگر کوئی آزاد عورت نے کسی مرد سے کہا بعتُ نفسی منک، میں نے اب تجھے اپنے آپ کو بیچ دیا، یا یہ کہا وہبتُ لک نفسی، ملکتک نفسی، تصدقت لک نفسی، کلام مذکور میں بے، ہبہ، تملیک اور تصدق ایسے الفاظ ہیں جو آزاد عورت کے حق میں حقیقی معنی کی صلاحیت نہیں رکھتے، چونکہ آزاد عورت کو نہ بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے اور نہ مملوک بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی صدقہ کیا جا سکتا ہے، لہذا محل کلام کی دلالت کی وجہ سے حقیقی معنی متروک ہوگے اور مجازی معانی مراد لیے جائیں گے، اور مجازی نکاح کا انعقاد ہے کہ امام اعظم اور صاحبین کے نزدیک ان الفاظ سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ بشرطے کہ مرد عورت کے ایجاب کو قبول کر لے، یہ الفاظ سبب بول کر مسبب مراد لینے کے قابل سے ہے۔ دوسری مثال، وقولہ لعبدی، مصنف رحمہ اللہ محل کلام کی دلالت کی بنا پر حقیقی معنی کے متروک ہونے پر دوسری مثال صاحب کتاب نے یہ پیش کی ہے کہ اگر آقا نے اپنے مشہور النسب غلام سے ہادہ ابنی کہا یا اپنے سے بڑی عمر والے غلام سے ہادہ ابنی کہا تو یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ کلام کا محل کہ دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا اور اپنی عمر سے بڑی عمر والے کو اپنا بیٹا بنانے کی صلاحیت نہیں
اپنے سے بڑی عمر والے غلام کو اپنا بیٹا بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہذا مجازی معنی غلام کی آزادی مراد ہوگی، کیونکہ اگر حقیقی بیٹا مملوک بن جائے تو فوراً آزاد ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ۔ عزیز طلبہ، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آقا نے ملزم ابن بول کر لازم آزادی مراد لیا ہے، اور ملزم بول کر لازم مراد لینا مجاز ہے، لہذا امام ابو حنیفہ کے نزدیک بیان کردہ دونوں صورتوں میں غلام آزاد ہو جائے گا، کیونکہ امام صاحب کے نزدیک مجازی معنی مراد لینے کے لیے ترکیب نحوی کا درست ہونا ضروری ہے، اور وہ حادہ ابنی میں پائی جا رہی ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک دونوں صورتوں میں کلام لغو ہو جائے گا، کیونکہ صاحبین کے نزدیک معنی مجازی مراد لینے کے لیے حقیقی معنی پر عمل کا ممکن ہونا شرط ہے، جبکہ یہاں ممکن نہیں کہ ایک غیر کے نسب سے مشہور ہے اور دوسرا آقا کی عمر سے بڑا، لہذا ان کے نزدیک کلام لغو ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، اس کی تفصیل چوتھی فصل حقیقت و مجاز کے تحت گزر چکی ہے، آپ کو وہاں بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.